اللہ جس نے تقدیر بنائی ہے وہ چاہتا ہے تو تقدیر کو بدل دیتا ہے. ہم باقی پورا سال دعائیں مانگتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. بھائی جو دعائیں قبول ہونے کا وقت تھا اس وقت کو تو ہم نے یوز نہ کیا، اس سے تو ہم نے فائدہ نہ اٹھایا، اب شکوے کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی شاعر نے شعر کہا، برسات میں دیوار و در کی ساری تحریریں مٹی. یہ جو لوگ دیواروں کے اوپر لکھ دیتے ہیں نا، اشتہار بازی کرتے ہیں، تو برسات کا جب موسم آتا ہے تو وہ سب سیاہی دھل جاتی ہے. برسات میں دیوار و در کی ساری تحریریں مٹی، دھویا بہت مٹتا نہیں تقدیر کا لکھا ہوا. تقدیر کا جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو بندہ جتنا بھی دھونے کی کوشش کرے وہ نہیں مٹتا. اگر اس کو مٹانا ہے تو اس کا وقت آ جائے. 15 شعبان سے لے کے 27 رمضان تک کے اس دوران میں کوئی بندہ بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر کے فیصلے بدل کے رکھ دیں گے. لہذا آج کی رات بڑی خاص رات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں سے نجات مانگیں اور بیماریوں سے شفا مانگیں، اور دنیا اور آخرت کی جو نعمتیں ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. 2 الفاظ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے، حدیث پاک میں بھی. ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں. ایک کا ہے توبہ اور ایک ہے استغفار. اسی لیے ایک کی جگہ دوسرا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر ان میں بہت باریک فرق ہے. علماء نے لکھا ہے توبہ کہتے ہیں عزم جازم، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں کہ پیچھے کے گناہ چھوڑ دیے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا دل میں مصمم ارادہ کر لیا، تو یہ گویا انسان کی توبہ ہے، عزم نو ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتی ہے. اور استغفار کہتے ہیں کہ جو کچھ انسان غلطی کوتاہی کر چکا اس کے اوپر دل کے اندر نادم ہو، شرمندہ ہو، اس کو استغفار کہتے ہیں. تو دل کے اندر افسوس کرنا کہ میں نے گناہ کیوں کر لیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے بڑا بلنڈر کمٹ ہو گیا، مجھے آئندہ ایسا نہیں کرنا. جب یہ کہنا کہ مجھ سے ایسا گناہ کیوں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں استغفار. اور آئندہ اس گناہ کو نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں توبہ. لہذا توبہ اور استغفار ان کے معنی بہت ملتے جلتے ہیں. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا الندم توبۃ، جو بندہ گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے یہ اس کی توبہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. ہر شخص کو اپنی زندگی کے اوپر استغفار کرنا چاہیے. ہر شخص کو، اگر کافر ہے تو اپنے کفر سے توبہ کرے اور اپنے گناہوں پہ استغفار کرے، اور اگر وہ مومن ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کے سامنے استغفار کرے. کوئی بندہ کہے جی میں تو مومن ہوں اور میں تو کوئی بڑا گناہ نہیں کرتا. اچھا بھائی آپ گناہ نہیں کرتے، مگر آپ جو نماز پڑھتے ہیں غفلت ہو جاتی ہے، باقی زندگی میں غفلت کے لمحات گزرتے ہیں، اس کے اوپر استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی کہے کہ میں تو غافل بھی نہیں ہوتا، ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، تو اسے کہا جائے گا کہ اچھا نماز جیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، ہم ایسا نہیں پڑھ پاتے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے. کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ میں تو جی نماز بھی بڑے خشوع خضوع سے پڑھتا ہوں، بڑی حضوری سے پڑھتا ہوں، تو میں کس پہ توبہ کروں، اس کو کہا جائے گا کہ نماز جیسے پڑھنے کا حق تھا ہم اس حق کو ادا نہیں کر سکے، ہمیں اس کے اوپر استغفار کرنا چاہیے. اور کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عبادت ایسے کی جیسے کرنے کا حق تھا، کیونکہ ہمارے آقا اور ہمارے سردار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادتک، اے اللہ جیسے عبادت کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا. جو معصوم تھے، معصوموں کے سردار تھے، انہوں نے اگر یہ فرما دیا ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم اپنے نماز روزے کے اوپر فریفتہ ہوئے پھریں. اس لیے کوئی بندہ گنہگار ہے یا نیک ہے، ہر بندے کو اپنی حالت کے اوپر استغفار کرنا ہے کہ مجھے ایسی زندگی نہیں گزارنے کا موقع ملا جو مجھے گزارنی چاہیے تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا حکم عوام الناس کو بھی دیا اور انبیاء کرام کو بھی دیا. حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان سے
کوئی گناہ کا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمیں ہر عمل کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. یہ نہیں کہ گناہ کریں اور پھر استغفار کریں، نہیں. نیک اعمال اگر ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی استغفار کریں کہ وہ نیک اعمال جیسے کرنے چاہیے تھے ہم نہیں کر سکے. اب آپ غور کریں، انسان وضو کرتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے، جو گناہ آنکھوں سے کیے تھے وہ معاف ہو گئے. کلی کرتا ہے، زبان سے کیے گناہ معاف. کانوں میں مسا کرتا ہے تو کانوں کے گناہ معاف، ہاتھوں کے گناہ معاف، پاؤں کے گناہ معاف. بندہ وضو کرتا ہے، اس کے جسم سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اتنا نیک کام ہے، عبادت ہے. لیکن وضو کرنے کے بعد پھر دعا مانگنے کا حکم دیا، اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بھئی یہ استغفار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بندہ کوئی گناہ کر کے تو نہیں فارغ ہوا. بھئی وضو جیسے کرنا تھا یکسوئی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ، وہ بھی نہیں کر سکے، اس کے اوپر بھی ہم استغفار کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد انسان وضو کر کے نماز پڑھتا ہے تو نماز تو عبادت ہے، انسان کے گناہ دھو دیتی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اگر کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے وسلم نہیں رہتی. فرمایا جو بندہ 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ 5 مرتبہ روحانی غسل کرتا ہے، اس کے گناہ اللہ تعالیٰ دھو دیا کرتے ہیں. تو نماز سے گناہ دھل جاتے ہیں. نماز انسان کو برائی اور فحش کاموں سے بچا لیتی ہے. اتنی عظیم عبادت ہے. لیکن حدیث مبارکہ میں ہے نبی علیہ السلام جب سلام پھیرتے تھے نماز کا، 1 مرتبہ فرماتے تھے اللہ اکبر اور دوسری 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ 3 مرتبہ استغفر اللہ کیوں کہا؟ کوئی گناہ کی ہے؟ نہیں، ظاہر میں تو عبادت کی ہے، گناہ نہیں کیا، مگر عبادت ایسی نہیں جیسی ہونی چاہیے تھی. اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہماری عبادت تو منہ پہ مار دینے کے قابل ہے، رد کر دیے جانے کے قابل ہے، لیکن اے اللہ آپ اس کو رد نہ کرنا، جیسی بھی ہے اس کو قبول فرما لینا. اس لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پلیز پلیز پلیز. جیسے انسان کسی کے سامنے لجاجت کرتے ہیں نا کہ پلیز آپ مان جائیں، آپ اس کو قبول کر لیں. ہم بھی استغفر اللہ کر کے اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ اس کی وہ کیفیت تو نہیں جو ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسی میں نے ادا کر دی اب آپ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. حتیٰ کہ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. آپ غور کریں تہجد کی نماز کتنی عظیم عبادت ہے، اللہ کے اولیاء کا شعار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. دیکھیں یہ لوگ جو ساری رات عبادت کرتے رہے، یہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کر رہے تھے، ساری رات اللہ کی عبادت کر رہے تھے. عبادت کرنے کے بعد جب سحری کا وقت آیا اس وقت یہ اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں جیسی یکسوئی سے عبادت کرنی تھی ہم اس عبادت کو نہیں کر سکے، ہماری عبادت کو رد نہ کرنا، اس کو قبول فرما لینا. ایک آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جس بندے کا حج قبول ہو گیا رجع کیوم ولدت امہ، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے واپس آتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی جس دن دنیا میں پیدا ہوا تھا معصوم تھا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو کے یہ واپس آتا ہے. تو حج اتنی بڑی عبادت ہے. لیکن جب بندہ حج کر لیتا ہے، وقوف عرفات کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، کہ تم وقوف عرفات کر کے دعائیں مانگ چکے، اللہ سے بخشش مغفرت مانگ چکے، سب دنیا آخرت کی نعمتیں مانگ چکے، اب جو تمہارا وقت گزرے گا مینا میں تم آ کے اس میں بھی استغفار کثرت سے کرنا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کی کثرت کا حکم فرمایا. ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب وہ اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے،
جنہوں نے حق ادا کر دیا تھا زندگی گزارنے کا. صحابہ سے پوچھا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ نے 1,24,000 نے مل کر کہا تھا، ہم زبان ہو کے کہا تھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ادیت الامانہ، آپ نے امانت کو پہنچا دیا. نصح الامہ، امت کو آپ نے نصیحت کر دی. صحابہ نے جب تصدیق کی، نبی علیہ السلام نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ مشہد، اللہ گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا. تو جنہوں نے زندگی کے مقصد کو پورا کر کے دکھا دیا، اللہ ان کو بھی فرما رہے ہیں آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ہر بندہ نیک ہو یا بد ہو، گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ہر بندے کو استغفار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو قبول فرما لے. حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے. فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے. اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو. چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم اغفر لی الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں. اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں. اغفر لی الذنوب التی تورث الندم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے. اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں. اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں. اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے. اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے. اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تقطع الرجاء، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تمسک غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے. اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا، ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے. ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے. انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے. ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے. ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی. اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے، اس کو استغفار کہتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی. اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا. 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا
انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے اذ نادیٰ فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے۔ انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔ ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں، ہم باہر نہیں نکل پا رہے۔ آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں، کبھی بینکوں سے قرضہ، کبھی لوگوں سے قرضہ، کبھی بزنس والوں سے قرضہ، یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں، اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا۔ مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی، بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا، اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں۔ اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے، اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے، اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے دو آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بڑا گنہگار ہوں، کوئی عمل بتا دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اور بندہ آ گیا، حضرت بڑے دنوں سے بارش نہیں ہوئی، کوئی عمل بتا دیں۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میرے پاس مال پیسے کی کمی ہے، تنگی میں گزارا ہو رہا ہے، کوئی عمل بتا دیں اللہ مال میں برکت ڈال دے، زیادہ مال عطا فرما دے۔ فرمانے لگے بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، حضرت میری اولاد نرینہ نہیں ہے، دعا کریں اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت نے فرمایا بھائی استغفار کرو۔ پھر ایک بندہ آیا، حضرت میرا باغ ہے، دعا کرو اس کا پھل اچھا ہو جائے۔ فرمایا بھائی استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، میری زمین ہے کھیتی میں، زمین میں پانی نکل آئے، فرمایا بھی اس کے لیے استغفار کرو۔ اب جو بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا وہ حیران ہوا، اتنے لوگ مختلف مسائل لے کے آئے اور حضرت نے سب کو ایک ہی کام کرنے کا حکم دیا۔ اس نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ نسخہ کہاں سے مل گیا؟ جو آ رہا ہے آپ اس کو استغفار کا حکم دے رہے ہیں۔ حسن اللہ نے فرمایا کہ یہ نسخہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، میرے کریم پروردگار نے قرآن مجید میں اس کو بتایا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فَقُلْ تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اب غفارہ میں اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ بارشیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال بھی عطا فرماتے ہیں۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ ان کو باغوں کے پھل عطا فرماتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ ان سے زمین سے چشمے اور نہریں کو جاری فرما دیتے ہیں۔ ایک استغفار سے یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تمنا ہے اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے، میں اور میری بیوی ہم بڑا پریشان ہیں، اور یہ کہہ کے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ جب میں نے دیکھا کہ نوجوان ہے اور آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، اس کا مطلب دل بہت دکھی ہے، تو میں نے اسے پیار سے سمجھایا
میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو ایک نسخہ تو بتاتا ہوں، کرنا ذرا مشکل ہے، اس کو اگر آپ کر لینا اللہ رحمت فرما دیں گے۔ کہنے لگا جی ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا آپ کو بھی کرنا پڑے گا، آپ کی بیوی کو بھی کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے ہم دونوں کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے کہا نسخہ یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں آپ اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، 15 منٹ میں آپ وضو کر لیں اور بقیہ 15 منٹ میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ آپ کو بیٹا عطا فرما دیں گے۔ وہ بندہ گھر گیا، اس نے جا کے بیوی کو کہا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ نسخہ مشکل ہے لیکن میاں بیوی دونوں اگر کریں تو اللہ مراد پوری کر دیں گے۔ تو بیوی نے کہا کب سے پورا کریں؟ کہنے لگا کل سے کریں گے۔ بیوی نے کہا نہیں آج کی رات سے پورا کریں گے، ہم آج رات بھی تہجد پڑھیں گے اور فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ وہ فجر کی نماز دونوں مس کر دیتے تھے، سوئے رہتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، چونکہ اولاد کی تمنا تھی لہذا انہوں نے تہجد بھی پڑھنی شروع کی، فجر بھی پڑھنی شروع کی۔ ایک تو اللہ نے ان کو اولاد بیٹا عطا فرما دیا اور دوسرا اس کی برکت سے اللہ نے ان کو فجر کی نماز اور تہجد کی نماز کی پابندی بھی نصیب فرما دی۔ تو اس نسخے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا فرما دی اور اللہ نے ان کو تہجد اور فجر کی پابندی بھی عطا فرما دی۔ آج بھی مجلس میں کوئی ایسا بندہ ہے جو چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ہو، وہ اس نسخے پہ عمل کر کے دیکھ لے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بات آپ 100% سچی پائیں گے۔ اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے۔ گناہ کرنے کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انسان کبھی گناہ کر بیٹھے، اس کو ظالم کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ ظالم، کہ یہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والا ہے، یہ ظالم انسان ہے جو کبھی کبھی گناہ نیکی بھی کرے، کبھی گناہ کر دے، کبھی نیکی کبھی گناہ۔ تو جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرے، چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ کرے، اس کو ظلوم کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہ کان ظلوما جہولا۔ تو اس کو ظالم نہیں کہتے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلوم کہتے ہیں۔ اور جو بندہ گناہ بار بار کرے اس کو ظلام کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم ہوتا ہے جو کبھی کبھی گناہ کر بیٹھے، اور ظلوم ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے گناہ کرنے والا ہو، اور ظلام ہوتا ہے جو بار بار گناہ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کے تینوں کیفیتوں کے مقابلے میں اپنے 3 نام رکھے۔ ایک نام اللہ کا ظالم کے مقابلے میں ہے، اس کو غافر کہتے ہیں کہ جو بندے گناہ کرے کبھی کبھی اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک ہے انسان کا نام ظلوم، اللہ نے اس کے بدلے اپنا نام غفور رکھا۔ چنانچہ جو بندہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اللہ غفور ہے، اس کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک بندے کا نام ہے ظلام، اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے اپنا نام رکھا غفار۔ اے میرے بندے، تو اگر بار بار گناہ کرے گا میں بھی غفار ہوں، میں تیرے گناہوں کو بار بار معاف فرما دوں گا۔ اس لیے جب بندے سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے لیے ایکسکیوز نہ دے اللہ کو، بلکہ گناہوں کو تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یقال، یہ کہا گیا، ان آدم علیہ السلام صعد بخمسۃ اشیاء، حضرت آدم علیہ السلام 5 باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے۔ کتنی باتوں کی وجہ سے سعادت پا گئے؟ 5 باتوں کی وجہ سے۔ پہلی بات، اعتراف بالذنب، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ اے اللہ، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ اور دوسرا، وندم علیہ، اور اس گناہ کے ہونے پر وہ نادم ہوئے، پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، یہ دوسری بات تھی۔ اور تیسرا، ولام نفسہ، اور انہوں نے اپنے نفس کو ملامت کیا کہ یہ میرا نفس ہے جس کی وجہ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، تو اپنے نفس کو ملامت کی۔ اور چوتھا، وسارع الی التوبۃ، اور توبہ کی طرف انہوں نے توبہ کرنے میں جلدی کی، دیر نہیں کی۔ اور 5ویں بات، ولم یقنط من الرحمہ، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ ان 5 باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کی بھول کو معاف کر دیا اور وہ سعادت پانے والوں میں شامل ہو گئے۔ شیطان نے بھی گناہ کیا تھا مگر اس نے 5 غلطیاں کر لیں، اور ان غلطیوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ سے دربار سے دھکار دیا گیا۔ شیطان نے کون سی غلطیاں کی تھیں؟ پہلی بات،
وشقا ابلیس بخمسۃ اشیاء لم یقر بالذنب، ایک تو اس نے گناہ کا اقرار نہیں کیا، ولم یندم، دوسرا وہ نادم نہیں ہوا، تیسرا ولم یلم نفسہ، اس نے اپنے نفس کو ملامت نہیں کی، پھر چوتھی بات بل اضاف الی ربہ، اس کو اپنے رب کی طرف جو ہے اس کی مضاف کر دیا، اور پانچویں بات فلم یتوب، اور اس نے توبہ نہیں کی، وقانت من الرحمہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، اللہ نے اسے اپنے دربار سے ہی دھکا دے دیا۔ تو آج کی رات ہمیں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اپنے نیک اعمال کی کمی کوتاہی پر بھی معافی مانگنی ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہماری یہ توبہ کے دروازے کو کھول دے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، فرما دیجئے اے میرے بندو، یہاں پر ذرا غور کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے، اللہ ان کو خطاب کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو یوں بھی فرما سکتے تھے ان بندوں سے کہہ دو کیونکہ انہوں نے گناہ کیے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے باپ اگر بیٹے سے کسی غلطی کی وجہ سے ناراض ہو تو بیوی کو کہتا ہے اسے کہو سیدھا ہو جائے، اسے کہو سیدھا ہو جائے۔ دیکھا بات کا انداز، بات میں اجنبیت ہوتی ہے، جیسے تعلق کی کوئی نہیں ہے، اسے کہو سیدھا ہو جائے ورنہ میں اسے گھر سے نکال دوں گا۔ اللہ نے گناہ کرنے والوں کو ایسے نہیں کہا کہ انہیں کہو یہ توبہ کر لے، اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے گناہ ہونے کے بعد اللہ نے اپنی نسبت سے معروم نہیں کیا، اے میرے بندو۔ ابھی بھی اللہ میرے کا لفظ استعمال فرما رہے ہیں، اے میرے بندو الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، انہ یغفر الذنوب جميعا، وہ تمام گناہوں کو بخشش کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک بڑا غفور بھی ہے اور بڑا رحیم بھی ہے۔ لہذا چور ہو یا ڈاکو ہو، شرابی ہو یا زانی ہو، جھوٹا ہو فریبی ہو، جواری ہو نشئی ہو، ظالم ہو قاتل ہو، بدکار ہو اور خائن ہو، مشرک ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں سے تنگ آ کے کہتے ہیں جی میں تو دعا مانگتا ہوں اللہ مجھے موت دے دے، حدیث پاک میں ہے تم اللہ سے موت نہ مانگو، لا یتمنی احدکم الموت، تم میں سے کوئی بندہ اپنے موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیک ہے ہو سکتا ہے جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے، وَإِمَّا مَسِيًّا، اور اگر وہ گنہگار ہے فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، ہو سکتا ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے سب گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی تمنا کرنی چاہیے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں گناہ کروں گا تو کیا گناہ لکھا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لکھا جائے گا۔ اے اللہ اگر میں توبہ کروں گا، فرمایا مٹا دیا جائے گا۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں پھر گناہ کروں گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا پھر توبہ کروں گا، فرمایا پھر مٹا دیا جائے گا۔ اس نے کہا پھر گناہ کروں گا، فرمایا پھر لکھا جائے گا۔ اس نے کہا کیا پھر توبہ کروں گا تو مٹا دیا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں پھر مٹا دیا جائے گا۔ ولا یمل اللہ حتی تملو، اللہ اس وقت تک نہیں تھکتا جب تک کہ تم توبہ کرتے کرتے نہیں تھک جاتے۔